ایک دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی سلام کا شعر پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا اور جن کو ناحق پیاسا رلایا گیا، اور اس طرح کے اشعار ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ وہ کم فہم تھے کہ ان کو اس طرح دھوکہ دے دیا گیا. میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوکہ کھا جانا یہ کسی کے محض ناسمجھ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے شجر ممنوعہ استعمال فرمایا، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا. اور یہاں پر اہل علم کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. جنت کتنی بڑی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی جنت میں ایک ممنوعہ درخت، یعنی یوں کہیے، اگر میں اس کو سیدھے سادے لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں کہ ایک حرام چیز، پوری جنت میں ایک حرام چیز تھی، اب وہ دکھا دی گئی، بتا دی گئی یہ ہے. لیکن وہ اللہ کی، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ استعمال کریں گے تو دنیا میں آئیں گے نا، ورنہ آپ کی تو تخلیق جب ہو رہی ہے تو اسی وقت کہہ دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ زمین کی خلافت دی جا رہی ہے، تو ان کو جنت سے دنیا میں تو آنا ہی آنا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ نے بنانا ہی بنانا تھا. تو اگر غور کریں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک گویا بہانہ تخلیق کیا گیا، لیکن جو واقعات کی ترتیب اگر سامنے رکھیں تو بہرحال پوری جنت میں ایک حرام چیز، اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی، دکھا بھی دیا گیا، بتا بھی دیا گیا، اس کے قریب مت جانا ورنہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن وہ اللہ کی حکمت کے تحت، وہ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو استعمال فرما لیا. سوال جو کیا تھا وہ ابھی، جو میرا سوال تھا وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا. سوال یہ ہے جنت میں تو ایک حرام چیز تھی، دنیا میں کتنی حرام چیزیں ہیں؟ یہاں تو بے شمار حرام چیزیں ہیں. اور یہاں پر ورغلانے بہکانے والے جو ہیں وہ من الجنت والناس، وہ شیطان ابلیس، وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. وہاں تو صرف ایک وہی ابلیس تھا ورغلانے والا، بہکانے والا. تو اگر ہم یہاں پر یہ ان حرام چیزوں سے، ان بری چیزوں سے نہ بچ پائیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کوئی رعایت کی پہلو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی کہ یہ اللہ کے نبی ایک حرام چیز انہوں نے وہ استعمال کر لی. وہ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی حکمت اور قدرت تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر انہوں نے کس طرح توبہ کی، کس طرح رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، کس طرح اشبار ہوئے، کس طرح اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کیا. تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی سے بھی خطا ہو جائے تو ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور کس حد تک کھلے ہیں؟ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. توبہ کرتے ہوئے نیت کر لو کہ اچھا ابھی توبہ کر لیتے ہیں، پھر جب موقع ملے گا پھر دیکھا جائے گا. اگر یوں چکر چلاؤ گے تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر توبہ کرتے ہوئے تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد بہرحال انسان ہے، وہ اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کمزور ہے، شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے، تو توبہ توڑ دے اور پھر شرمندہ ہو، نادم ہو، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو رب سے وعدہ کیا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے توبہ کی تھی لیکن میں نے توبہ توڑ دی، اب کیا کروں؟ تو اگر وہ اس ندامت کے تحت دوبارہ توبہ کرے سچے دل سے، اللہ پھر قبول فرما لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ توبہ توڑ دے، لیکن اس کے بعد پھر نادم ہو، پھر شرمندہ ہو، اور پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، فریاد کرے، تیسری بار توبہ کرے، وہ پھر توبہ قبول فرما لیتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 بار سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد وہ توبہ توڑ دے، 71ویں بار پھر توبہ کرے، رب کائنات پھر بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے اس کے کرم کی بات.
تو اگر یہاں پر اتنی ترغیب و تحریص ہے، اگر مکر و فریب کے اتنے جال ہیں، اگر اتنی حرام چیزیں ہیں، اگر ہمیں بہکانے اور ورغلانے والے جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، اور اس سب کے باوجود کیا ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ دھوکے سے آپ کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اگر آپ کی عقیدت محبت یہ چاہتی ہے کہ نہیں امام عالی مقام کے حوالے سے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں ضد نہیں کروں گا، نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ وہ مصرع ضرور پڑھا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔